अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर वेंसडे के दिन फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में एक फ़ंक्शन हुआ रियल स्टेट रजिस्टर्ड रियल स्टेट कंसल्टेंट्स जिनको RECs बोलते हैं उनका फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में, जिसको चौधरी मजीद साहब ने एड्रेस किया था। तो उसका थोड़ा हवाला आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो उसके मैं सेलिएंट फ़ीचर्स बताऊँगा कि चौधरी साहब ने मोटी मोटी बातें क्या की हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम चौधरी महमूद है। मैं डायरेक्टर हूं बख्श इंटरनेशनल में। हमारा ऑफिस है एक फ़ेज़ 7 में, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिसेज इन बैरिया टाउन, और एक हमारा ऑफिस ब्लू एरिया में है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पहला डी वाटसन प्लाजा है, वहाँ आपने बोर्ड लगा हुआ देखा होगा बख्श का। मैं अब फ़ख्र की बात इस चीज़ को समझता हूँ कि चौधरी साहब से 18 साल पहले मैंने एक B17 में प्लॉट बुक किया था 40-80 का, और मुझे याद है उस दिन बुकिंग क्लोज हो गई थी। आई जस्ट वॉकड इनटू द ऑफिस एंड चौधरी साहब वाज सिटिंग विद कपल ऑफ हिज कोलीग्स। तो मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस किया जी कि मैं पाकिस्तान में था नहीं, मैं बाहर किसी ड्यूटी पे था और अभी छुट्टी पे आया हूँ, तो मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने खैर वेरी काइंड ऑफ उन्होंने मुझे बुकिंग करके दी। तो मुझे याद है मैं बाहर जब निकला तो उसके ऊपर 1.5 लाख होन था। अब इमेजिन करें 18 साल पहले 13 महीने में बाहर था, किसी ड्यूटी पे था, और उस दौरान बड़ी अच्छी मेरी पे थी। पूरे 13 महीनों में मैंने 12 लाख कमाया था, और एक दफ़ा यू जस्ट वॉक आउट ऑफ एन ऑफिस और आपको 1.5 लाख रुपया ऑन मिले। तो ये मतलब, और आई कैन वाउच फॉर दी क्रेडिबिलिटी और उनकी जो डिलीवरेंस है, और जिस तरह वो प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, जिस तरह उनके अप्रूवल्स को हैंडल करते हैं, और जिस तरह उनके प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज की मीटिंग में क्या था। मेनली चौधरी साहब ने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया, बड़े प्यार से खैर उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया लोगों से, कि वो कह रहे थे मैं 1 महीने से लोगों को बता रहा था कि जी ना आपने ऐसे बुकिंग करनी है, बड़े प्लॉट्स करने हैं और इस तरह करना है। और उन्होंने मतलब बड़ा अच्छा किया कि नॉर्मली तो जो डेवलपर्स होते हैं वो प्लेटर एक बना देते हैं, उसमें एक ना परसेंटेज बना देते हैं प्लॉट्स की, छोटे बड़ों की। लेकिन उन्होंने लोगों को कहा था कि जी आप कोशिश करें बड़े प्लॉट दें, और उनके ऊपर छोड़ा था। उसका उन्होंने काफ़ी मिसयूज़ किया, और उन्होंने कहा एक नहीं, पहली सबमिशन, दूसरी सबमिशन, तीसरी सबमिशन, मतलब 50-50 के उन्होंने फॉर्म्स दिए थे लोगों को। तो 45-48 इस तरह लोगों ने फिगर उनको ना 5 मरले का दिया। तो आप देखेंगे इस पे उन्होंने कहा कि हमारे शुरू वाले जितने E11 से लेके F17 और B17 तक किसी प्रोजेक्ट के अंदर 5 मरला तो था नहीं। उन्होंने कहा जी आप लोगों की इंसिस्टेंस के ऊपर हमने 5 मरला स्टार्ट किया, और हम 5 स्टार प्रोजेक्ट कैसे बनाएं अगर हमने सारे उसमें 5 मरला ही रखने हैं। तो बहरहाल उन्होंने फिर भी कहा जी कि अभी जो हो गया सो हो गया, और आई स्टैंड बाय माय रियल स्टेट कम्युनिटी विच ही ऑलवेज डिड, और हम इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और उन्होंने कहा है कि 3 से 5 दिन में मैं कोई बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट भी करूंगा, लेट्स सी कि वो क्या होता है। वैसे आज लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद रेट्स रिवाइज हों, कि जो कि नहीं हुए। तो क्योंकि ऑलरेडी भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उनकी बुकिंग हो गई है। अच्छा, फिर उन्होंने ना लोकेशन के बारे में एक बात किया। उन्होंने कहा मैं संडे वाले दिन वो लाहौर में थे, 2 दिन के लिए गए हुए थे किसी फैमिली फंक्शन में। तो किसी लाहौर की पार्टी ने उनको 4 लोकेशंस दिखाई कि जी यहाँ पे आप फैसल टाउन लॉन्च करें। कहते हैं मैंने देखी, और वो कह रहे थे जो अभी हमारी करंट लोकेशन है वो उसके करीब भी नहीं पहुँचती। ये जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो ठलियाँ चक्री रोड के ऊपर चौधरी साहब ने अभी लॉन्च किया, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बताऊँ, मतलब ये ऐसी लोकेशन है कि ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड होगा। मैं आपको बताऊं, ये वाला प्लॉट जो कि 64 लाख का फुल कैश पे 1 कनाल का है, अगर जिस वक्त भी ये 4 करोड़ का प्लॉट हुआ, ये किसी कीमत पे भी यहाँ पे प्लॉट सस्ते हुआ करेंगे। यानी ये जो 64 पे आपको लग रहा है ना, ये करोड़ पे भी सस्ता होगा, 1.5 करोड़ पे भी, 2 पे भी, ये 4 के ऊपर भी लोग इसको सस्ता समझ के लेंगे। इसकी इतनी फ्यूचरिस्टिक और विजनरी लोकेशन है, जैसे चौधरी साहब की बाकी चीज़ों की लोकेशन है ना उनके प्रोजेक्ट्स की। जैसे E11 में मुझे बताएं कौन सी सोसाइटी है जो जिसने प्रॉपर CDA में किया। B17 की लोकेशन देखें, फैसल हिल्स की देखें, फैसल टाउन फ़ेज़ 1 की देखें, मतलब सारे उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह की ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है कि जो 20 साल बाद भी इस लोकेशन के ऊपर इसके पोटेंशियल पे लोग बातें किया करेंगे। तो ये उन्होंने बात की जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट है। फिर उन्होंने एक और बात ये की कि उन्होंने कहा जी कि मैं लाहौर से वापस आया हूँ, तो मैंने अपनी डेवलपमेंट टीम को बुलाया, और उन्हें मैंने कहा जी कि ये जब हम के 25 से 30 हज़ार मैप के ऊपर मुझे ऐसे प्लॉट चाहिए कि जिनको हम फास्ट ट्रैक डेवलप करें। उन्होंने कहा कि जी देखें, कोई भी सोसाइटी
جو بڑے سے بڑا بھی پاکستان کا برانڈڈ ڈیولپر ہے، 3-3.5 سال سے آگے کوئی جاتے ہی نہیں. 42 مہینے کو لفظ چوئی صاحب نے یوز کیا اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کو 54 منتھس یعنی 4.5 سال کا پلان دیا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی. اور میں کہہ رہا تھا آپ کو 25 سے 30 ہزار یعنی پلاٹ جو ہے نا فاسٹ ٹریک ڈیولپ کر کے دیں گے. حالانکہ 4.5 سال کا پلان ہے اور پروبیبلی یہ انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میں نے فیصل ہلز کی ڈیولپمنٹ دیکھی، جس سپیڈ سے انہوں نے کی تھی جب انہوں نے سٹارٹ کی، کہ یہ 2 سال میں اس پروجیکٹ کو لیویبل کر دیں گے، مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے. شاید اس سے پہلے بھی ہو جائے، اس سے لیٹ تو خیر انہیں کیس نہیں ہونے والا. پھر مینلی یہی باتیں تھیں. تو آخر میں اس کے بعد چوئی صاحب کی آپ سپیچ ان ڈیٹیل دیکھ سکیں گے. لیکن لوکیشن کے اوپر میں ایک دفعہ پھر بات کروں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں آئیڈیا اس کا. میں نے لاہور میں کیونکہ 18-20 سال سے میں بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں. لاہور کی جب رنگ روڈ بنی تھی نا، تو میں نے اس کو لاہور کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس رنگ روڈ کی وجہ سے. آئی کین سی دی سیم تھنگ پلینگ آؤٹ ہیئر آلسو. اور میں آپ کو بتاؤں اس کا جو بگیسٹ بینیفیشری ہوگا نا، وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 ہوگا. آپ دیکھیں اس کی چکری روڈ کے اوپر جو اس کی انٹرچینج بنے گی، وہ آلموسٹ فیصل ٹاؤن کے بالکل ایج کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ٹھلیاں آلریڈی ایک بنائی. آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی کو دیکھیں، وہ 1.5 سے 2 ارب روپیہ ابھی تک نا NHA کو دے چکے ہیں، اور ابھی تک بھی کوئی سائن نہیں ہے وہ کب اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی، اور جب ہوگی تو اس کے اوپر کتنا کیا کچھ ہوگا اور کیا ہوگا اس کا. چوئی صاحب کو ایک آلریڈی بنائی. اور مزے کی بات دیکھیں فیصل برانڈ کا، کہ آپ کا جو لاہور والا یا جو ایئرپورٹ کا مین انٹرچینج ہے، وہ اس کے ایک طرف ترنول پہ بھی ان کا پروجیکٹ ہے اور ٹھلیاں کی طرف بھی ان کا دوسرا پروجیکٹ ہے. تو یہ پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے نا، یہ الٹیمیٹ ہے. مطلب ایک طرف چکری روڈ، ادھر گرجا روڈ، اس طرف آپ کا موٹر وے، پھر ٹھلیاں مین انٹرچینج. اور میں ایک بات کہوں کہ جو کوئی بھی نہیں کہتا شاید، مجھے جو لگ رہا ہے، کیونکہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کو بھی میں نے کلوزلی دیکھا ہے، کہ اس کی جو انٹرچینج ہے نا، یو نیور نو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ادر سائڈ کے اوپر فیصل ہلز بھی اس انٹرچینج کو بھی یوز کرے، کیونکہ ان کی ایکسکلوسیو تو ضرور ہے، بٹ یہ نہیں ہے کہ ابھی NHA کا ایک جو ہے وہ صرف اس کو ہی یوز کریں گے. تو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہو سکتا ہے اس کو بھی یوز کرے. تو میں نے آئی تھنک آئی ہیو سیڈ انف. چوئی صاحب کا اسپیچ میں نے سناتے پوری اپنی تقریر سنا دی. تو پھر میں کہوں گا چودھری محمود بخش انٹرنیشنل میں ہوں ڈائریکٹر آپریشنز. اور ابھی ہم چلتے ہیں اور چوئی صاحب کی اسپیچ کو ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں. سب کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں اللہ پاک کی ذات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس نے 30 سال کی ہماری ریل اسٹیٹ کی ہسٹری میں ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک کامیابیاں دی، اور ایسی لازوال کامیابیاں دی جو پاکستان میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اس مارکیٹ میں جب ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کرنا چاہا تو مجھے 10 آدمیوں نے کہا کہ مارکیٹ اس وقت بہت ڈپریس ہے، آپ یہ پروجیکٹ نہ لے کر آئیں، شاید یہ بکنگ نہ ہو. تو میں نے، آپ کو پتا ہے، زندگی کے ہر مشکل وقت میں کھیلا ہے، اور برے سے برے وقت میں بھی ہم نے کام کیا ہے. مارکیٹ مائنس گئی تو تب بھی ہمارے حوصلے بلند رہے. اگر 50 لاکھ ایک رات میں لوگوں نے پروفٹ کمایا تو تب بھی ہمارے حوصلے وہی رہے. تو اللہ پاک نے ان حوصلوں کے اوپر ہمیں قائم رکھا، اور اللہ پاک کی ہمارے ساتھ ایک خاص رحمت شامل ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں اس کے سب کے آپ بھی حقدار ہیں، مینجمنٹ بھی حقدار ہے، ہمارے ممبر بھی حقدار ہیں. تو سب کے لیے کھل کے ایک دفعہ فل بندوں کی طرف سے کلیپنگ ہوئی. ہماری بکنگ 100% کلوز ہوگی. بھائی 100% ہمارے پاس مہربانی کرے نہ آئے، کلوز 100% کلوز. ہمارے پاس جو پہلے ان کی سکروٹنی ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم کوئی آپ کے لیے وایا میڈیا نکال رہے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی. میں اس کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی کے 25-50 کے 20 پلاٹ بھی جمع ہوئے ہیں. یہ بتائیں یہ کون سی بکنگ ہے؟ پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے بڑا سائز لینے کا؟ اگر تو ہر آدمی کے نام پہ ایک پلاٹ ہو تو وہ تو چلو میں مان سکتا ہوں، وہ بھی قطعی مان سکتا ہوں. اور ایک آدمی 25-50 کے 20 پلاٹ لے رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں آپ نے اس سے پلاٹ پکڑے ایک نام پہ؟ وہ 25-50 کس وقت سے وہ اینڈ یوزر کیسے ہے؟ وہ اس نے 30 سال کیوں نہیں لیے؟ جب میں نے موٹی 3-4 فکریں، 5 پلاٹ تو بہت ہی لوگوں کے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو صرف 25-50 ہی پسند تھے، اس کے فارم واپس کر دیتے، کہیں ہمیں نہیں چاہیے. بھائی وہ کیوں لے رہا ہے؟ اس نے 2 کنال کے کیوں نہیں لیے؟ اس نے کنال کا کیوں نہیں لیا؟ 25-50 کے کیوں لیے؟
تو یہ میرے پاس مسالے جو ہے یہ بڑی پڑی ہیں. دوسرا میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کو پتا ہے ہم اپنی اسکیموں میں 25-50 پلاٹ نہیں لاتے تھے. میں آپ کو بتائیں ہماری جو E11-3 کی اسکیم ہے, 1 منٹ, اس میں کوئی 25-50 کا پلاٹ ہے, چلو 30-60 کا بتا دیں. آپ تو 25-50 کی بات کر رہے ہیں, 30-60 کا پلاٹ کوئی سوچ کے بتائے E11-3 میں ہے, چلو میں آگے لے جاتا ہوں. E11-1 میں بتائیں کوئی 25-50-30-60 کا پلاٹ ہے. اب میں آگے لے جاتا ہوں. F17 اسکیم میں جو ٹیلی گارڈن F17 اس میں کوئی 25-50 کا پلاٹ ہے, چلو میں اس کے بھی آگے لے جاتا ہوں. B17 میں بتائیں کوئی 25-50 کا پلاٹ تھا, وہ تو ڈی بلاک کا بعد میں ہم نے ایڈ کیا. یہ کس کے کہنے پہ ہم نے 30-60 کا پلاٹ لے کر, چلو فیصل ٹاؤن بتائیں بلاک 1 کوئی 25-50 کا پلاٹ تھا. اب سب لوگ ہمارے پاس آئے کہ یار تھوڑی سی آپ گنجائش پیدا کر دے. یہ تو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اونٹ کی طرح کہ خیمے میں کہا کہ سر گھسا لینے دے, تو بس اس سے زیادہ کوئی نہیں, اور پھر خیمے میں آپ اندر بیٹھ گئے اور ہم باہر نکل گئے. تو آپ نے 25-50 کا سائز جو تھا یہ کہہ کے مجھ سے کروایا تھا کہ ایک چھوٹی سی ونڈو کریٹ کر دیں. کچھ لوگ بیچ میں ایسے غریب بھی ہوتے ہیں, سب لوگ عزت کے ساتھ کسی برانڈ میں وہ بھی گھر بنا کے رہ سکے. تو یہ 25-50 کا مطالبہ آپ کے کہنے کے اوپر اس طرح ہم نے دیا تھا. تو میں نے کہا میں اس کی آپ کو ایک ہسٹری بتا دوں. میں اگر غلطی ہوتی تو میرے حساب سے 4 سے 10% سے زیادہ اس میں غلطی کا چانس نہیں تھا جو پلیٹر ہم نے سوچا ہوا تھا. لیکن سب نے چلو جی پہلی دفعہ کہہ دیا کہ جی کہ ٹھیک ہے سبمٹ کر دے. دوسری دفعہ کیا ہوا جی, جنہوں نے دوسری دفعہ سبمٹ کی ہے, جنہوں نے تیسری دفعہ کی ہے, جنہوں نے چوتھی دفعہ کی ہے, کہ 5ویں دفعہ بھی کی ہے, ان کا سب کا وہی حال ہے. اور بھائی پھر آپ کو 15 دن سے تبلیغ کرنے کا, 1 ماہ سے تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ اگر آپ کو کہا تھا کہ اس کو اینڈ یوزر تک دارہ لے کے جانا ہے. سردار صاحب نے ہم 42 ماہ سے زیادہ قسطیں نہیں بتا رہے تھے. جتنے پاکستان کے برانڈ ہیں وہ قسطیں بناتے ہیں 18 سال, 18 ماہ, 2 سال, 3 سال, 3.5 سال. 42 ماہ سے زیادہ کوئی قسطیں نہیں بناتا. ہم نے آپ کی قسطیں 4.5 سال بنا دی, اور یہ بھی کہا کہ اگر اس میں 10-15 دن اینڈ یوزر تک لے جائیں, جو کبھی اوورسیز پاکستانی کبھی اپنی پیمنٹ 1 گھنٹہ لیٹ نہیں کرتے. کیوں؟ پھر ایسکلیشن کے ایشو بنتے ہیں, جی فلانے نے سر چارج لگا دیا. جب پیمنٹ ہی نہیں لیٹ ہوگی کیسے سر ٹچ کرے. نمبر 1 جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں ان کا پہلا رائٹ ہے ان کو ممبرشپ دے. دوسرا میں نے کہا تھا جو اینڈ یوزر ہے, جو پلاٹ اپنے بچوں کے لیے لینا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہم تھوڑی سیونگ کر کے ایک پلاٹ لیں, 5 سال کے بعد یہ پلاٹ جو 25, 26, 27, 28, 32, 34 لاکھ کا ان کو بڑھنا ہے, یہ ان کو پلاٹ کو 1.5-2 کروڑ روپیہ اس کا یہ ان کو ریٹرن واپس کرے, تاکہ وہ اپنی بچوں کی کوئی شادیاں کرے, اپنی زندگی میں کوئی خوشحالی کو اپنے پلان امپلیمنٹ کرے. ہر انسان نے, جن کے پاس پیسہ ان کو ان چیزوں کی قدر نہیں ہے, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ساری زندگی پلان کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے ہی دوست بھائی جو سیکٹریٹ میں آگے پیچھے کام کرتے ہیں, ہم 2 سے 3 ہفتے کے بعد اس کی اکاؤنٹ کی ریکنسلیشن کریں گے. ابھی بھی میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے 25-50 کے پلاٹ لیے ہیں وہ اپنے کلائنٹ سے پوچھ لیں کہ انہوں نے ایک تو ریگولر پیمنٹ دینی ہے, جو سائز انکریز کر سکتے ہیں. میرے لیے آپ کے لیے ایک بہت بڑا پلان ہے جو میں بنا رہا ہوں, اور میں اگلے 48 سے 72 گھنٹے میں وہ پلان جو ہے اس کو فائنل کر رہا ہوں. 72 گھنٹے میں پلان فائنل کر کے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک بگ اناؤنسمنٹ آپ کے REC کے ذریعے آپ کو ہو جائے گی. تو آپ کا ماشاءاللہ یہ جو کام ہے نا یہ رکنے والا نہیں ہے, یہ کام چلتا جائے گا. لیکن وہ کیا اناؤنسمنٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی 3 سے 5 ورکنگ ڈے میں نا وہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے گی. ایک آدمی اگر میں وہ ادھر میٹنگ میں ہوں اگر ہاتھ کھڑا کر دے تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے. ویسے تو میں کئیوں کو پتہ کیا, لیکن جس کو میں اس کے 50 فارم پہلے کوٹے میں آئے, میں اس کا ابھی فکر بولوں گا, مجھے زمانی یاد ہے. 50 فارم پہلے کوٹے میں آئے, اس کو کسی نے نہیں کہا. اس نے صرف 25-50 کے مجھے 12 فارم دیے تھے بغیر کہے. باقی سارے بڑے فارموں کی دے کر اس نے مجھے انوینٹری دی. وہ میرے کمرے میں آیا, میں نے کہا بیٹا آپ جیسے لوگ ہیں جو اصل واریر ہیں, جو کمپنی کا ایسٹ ہے, سرمایہ ہے, آپ جیسے لوگوں کو نہ صرف ہم اپریشیٹ کریں گے بلکہ آپ کو پلکوں کے اوپر بٹھائیں گے.
ایسے خوبصورت لوگ بھی ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا, اس طرح اور بھی بڑے خوبصورت لوگ ہیں آپ میں بیٹھے جنہوں نے بڑی آنیسٹی سے, بڑی ایمانداری سے اچھا کام کیا ہے یا اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے. کئیوں نے سرخانہ پوری کی ہے. تو اس طرح سارے ایک جیسے نہیں ہیں. میں ایز ایک جنرل بات کر رہا ہوں, خوبیوں والوں کی بھی جنرل بات کر رہا ہوں, اور جن سے کمی ہوئی ہے میں ان جو نقشے پہ. لیکن میں نے فوری طور پہ اپنی ٹیم کو بلایا, ان کو میں نے کہا کہ مجھے 30,000 پلاٹ ریڈیلی اویلیبل چاہیے جو قبضے کے ساتھ ہوں اور جو فوری ڈیولپ میں کرنا. یعنی میں نے آپ کو 4.5 سال کا شیڈول دیا, لیکن ہم آگے اگینسٹ کیا تیاری کر رہے ہیں کہ 25 سے 30,000 پلاٹ کا ہم ٹارگٹ بنا رہے ہیں جو ہم نے امیڈیٹ ڈیولپ کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ قسطیں شروع ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ادھر آپ کا فنکشن کس طرح سائٹ پہ کرتے ہیں اور کس طرح یہ پلاٹ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑنے والے ہیں, لیکن میری ابھی بھی دوستوں سے درخواست ہوگی کہ آپ ایک برانڈ کا نام کے ساتھ اٹیچ ہے, فیصل ٹاؤن کے نام. آپ نے اللہ کی مہربانی سے اس برانڈ کی ایک اشائی دیکھ لی کہ کتنی جلدی بکنگ ہوگی. میرا خیال ہے آپ کا زندگی کا ایک بہترین تجربہ ہوا ہوگا کہ اتنی جلدی اتنی بڑی بکنگ کوئی بندہ پاکستان میں نہیں کر سکتا اپنے برانڈ کے نام پہ, اور وہ بھی بکنگ کے لوگ آپ کے پیچھے کریں, لوگ منتیں کریں کہ جی میرا پے آرڈر ایکسپٹ کرائیں, لوگ آپ کو گالیاں نکالیں کہ آپ نے مجھ سے پے آرڈر دیا میرا کیوں نہیں ایکسپٹ کرا رہے, کوئی تبرلے کریں, کوئی اپنا ہاٹ ٹاک کریں, کوئی لوز ٹاک کریں, جو مرضی آپ اس کو نام دے دیں. تو یہ دیکھیں یہ اللہ نے آپ کے اوپر فضل کیا, ہمارے اوپر فضل کیا. اللہ پاک اپنا فضل اسی طرح ہم سب کے اوپر رکھے تاکہ ہم اپنے برانڈ کو اسی طرح لے کے جائیں. تو یہ بھئی ایک B17 کے ساتھ ہے, وہاں ہم نے اپنی ایک یونیورسٹی بنائی ہے. اس کا منڈے کو ہم 3 بجے افتتاح کر رہے ہیں, سوموار کو. تو اس میں میری آپ دوستوں سے شرکت ہے کہ وہ آپ کو ٹیلی فون کال بھی آ جائیں گی, کیونکہ اس میں ذرا یونیورسٹی کے لوگ زیادہ ہوں گے, لیکن میں اپنی برادری میں سے بھی جن کو کال کروں گا کوشش کروں گا کہ جتنے بھی ماشاءاللہ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو جائے, کچھ نئے کی ہو جائے, کچھ پرانوں کی ہو جائے, تو ایک مکس کر کے کچھ لوگوں کو میں کال کروں گا. تو میری ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن کو کال ہے وہ یونیورسٹی کے افتتاح میں آئے. پھر میرے چھوٹے بھائی محمد قاسم جو ہماری کمپنی میں جی ایم ہارٹی بھی ہیں اور جی ایم پروکیورمنٹ بھی ہیں, ان کے گھر کا فیصل ہل میں افتتاح ہے. وہ میری دوستوں سے درخواست ہوگی, اس میں بھی میں آپ 20, 25, 30 لوگوں کو دعوت دوں گا. میری ہوگی کہ وہ بھی آپ لوگ آئیں, خاص کر اس میں جو میڈیا کے اوپر یوٹیوب کہتے ہیں کہ ہم بڑا اچھے یوٹیوبر ہیں, ان کو میں ضرور دعوت دینا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ فلی فرنش گھر ہوگا, انہوں نے اس کے اگلے دن اس گھر میں شفٹ ہو جانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ فیصل ہل میں کس طرح کے لوگ خوبصورت گھر بنا رہے ہیں, تو وہ ان کی ڈریسنگ کیسی ہے. تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ دونوں فنکشنوں میں جس کی دعوت ہو تو وہ آپ آئیں. ایک ہمارے دوست فیاض حیدر صاحب بیٹھے ہیں, یہ کوئی 2 نومبر کے قریب فنکشن کر رہے ہیں, تو اس میں بھی لمیٹڈ لوگوں کو جن کو دعوت آئے اس میں بھی میری خواہش ہے. میں ایک آدھ اناؤنسمنٹ کر کے آگے چلتا ہوں. میں اور خان سلیم صاحب اس اتنی مصروفیت میں 2 دن لاہور بھی رہ کے آیا. وہاں میرا بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ میں گیا تھا, ہمارا اپنا ذاتی کوئی کمرشل بزنس نہیں تھا. تو جب میں وہاں گیا تو آپ کو پتا ہے کسی کو پتا چل جائے تو وہ گھیر لیتے ہیں. مجھے میں نام نہیں بتا سکتا, بہت نوٹیبل لوگ لاہور کے, انہوں نے کہا جی کہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں, چاہے صبح 5 بجے اٹھے. میں نے کہا جی اتوار کا دن ہے, ہم نے تو اب واپس جانا ہے اتوار کو ناشتہ کر کے. انہوں نے کہا نہیں, 4 گھنٹے آپ کے چاہیے, چاہے اپنی نیند خراب کرے. میں نے کہا میں رات کو 3 بجے فارغ ہو کر ہوٹل جاؤں گا تو صبح پھر اٹھ کے آ جاؤں. اس نے کہا نہیں جی 4 گھنٹے دے. میں نے خان صاحب کو بھی کہا, زہیر کو بھی کہا یار آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دو. انہوں نے کہا یار آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس 4 ٹاپ آف دی لائن جگہ ہے, 4 ٹاپ آف دی لائن لاہور کی, آپ وہاں فیصل ٹاؤن لے کر آئے. میں نے کہا جی آپ پہلے بتاتے میں کوئی ٹائم نکال کے آتا. کہتے نہیں, ہم وہ 4 جگہ اس دن دیکھ کے آئے. یقین جانے صافزار لاہور کی ایک مارکیٹ ہے, وہ اچھی مارکیٹ ہوگی, ہم کیوں کسی کو ڈسکریڈٹ کریں. وہ 4 جگہ جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ 30-60 کا پلاٹ, ہمیں بار بار کہہ رہے تھے 30-60 کا پلاٹ بار بار کہ یہ 80 سے 90 لاکھ آپ چٹکی میں بیچ سکتے ہیں. ان کی ایک لوکیشن
जो आपने नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है इसके करीब नहीं थी। एफडी उनके साथ है, एफएमसी उनके साथ है, फैसल स्केयर उनके, फैसल एजेंसियां तो कमाल है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो 80-90 लाख रुपए की बात बताए। ये जो प्रोजेक्ट है सरदार साहब गवाया, हमने जो इनिशियल चार्ट बनाया था इसकी पेमेंट का, वो कुछ 30 से 32 लाख रुपया सिर्फ कास्ट ऑफ प्लॉट थी, 7 से 8 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस थे, जो मैं छोटे प्लाटों की बात कर रहा हूं, और 4 से 6 लाख रुपया गैस बिजली के पैसे लहदा थे। इसको लाए तो हम इसको लॉक करके जो सरदार साहब के सामने प्राइस अगर ऑल इंक्लूसिव करते, यानी कास्ट ऑफ प्लॉट भी लहदा करते, डेवलपमेंट चार्जेस भी करते, और फिर गैस बिजली को और ग्रिड स्टेशन की कास्ट जो महकमों को जानी वो तो लहदा जानी वो भी लहदा करते, तो हमारा जो पहला टारगेट था कि 48 लाख रुपए के ऊपर हम इसकी प्लॉट को काटेंगे। अगर गैस बिजली की बात करते तो तभी 44 लाख के करीब हमने प्रपोज किया था। हमने कहा था कि इस बरादरी ने हमसे कोई रोना धोना करके कोई बीच में 1 लाख 2 लाख रुपया प्लॉट की कास्ट जो है वो कम कराएंगे। तो ये की भी इसी की भी वर्किंग जो थी वो यही थी, और वो वर्किंग बेस थी लाहौर की। ये नहीं कि मैं इस दफा गया हूं तो मुझे पता चला, मुझे पहले भी पता, खान सलीम आपको पता है बेसिकली है ही लाहौर के। इरादों में सारी बातों के बावजूद कोई कमी नहीं होगी कि हम इस प्रोजेक्ट को कोई लो लेवल का प्रोजेक्ट करें। हम मैनेज पहले भी करना जानते हैं, आइंदा भी करना जानते हैं। सारी बुकें के बावजूद आप लोगों का पहले भी तावन रहा है, अब मैं आपका मजीद भी तावन एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट की जो एक हमने बनाई हुई है स्लोप, उसमें हम इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं आने देंगे। वो आप देखेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट 5 स्टार प्रोजेक्ट है, इसमें नगीने भी वही तरह 5 स्टार लगेंगे। आप अपने क्लाइंट के साथ इन टच रहें, उनको अच्छा ख्वाब दिखाएं और रियल ख्वाब दिखाएं। मैंने एक दफा पहले भी क्या था, ख्वाब रात को देखे जाते हैं, दिन की रोशनी में हकीकत देखी जाती है। तो अपने ब्रांड की हकीकत देखो। लोग फाइलें बुक करते हैं, आप प्लाट बुक करते हैं, जितने भी हैं वो अगले 2, 4, 10 दिन में अपनी आरईसी को देख लें, क्योंकि हम एक अंडरटेकिंग भी सबसे साइन करवा रहे हैं, किसी के कोई ड्यूज बकाया है वो भी देख लें। और फिलहाल हम नई आरईसी जो है वो हमने बंद की हुई है, उसके लिए हमारे पास कोई ना है। 1 आध माह के बाद हम अगर खोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो कोई अच्छा काम करने वाला होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं, पहले उनकी स्क्रूटनी होगी तो फिर नया आरईसी इंशाल्लाह ताला हम रजिस्टर्ड करेंगे। तो उसमें आप लोग हमारे साथ तावन करें। अब मैं आपको आता हूँ जी प्रोजेक्टों के ऊपर। जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर हम 10 दिन के बाद बहुत फोकस करने जा रहे हैं, जितने भी हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं। और दूसरा, मैंने अपने जो ST2 है उसके लिए 1-2 बातें आपको बता देता हूं। 15-20 दिन लगेंगे वो स्क्रूटनी करने, सारी रसीदें काटे, बैंकों से वेरिफिकेशन करने। तो इंशाल्लाह ताला वो सारा हम काम मुकम्मल करके और 15 दिन के अंदर अंदर हम आपकी मीटिंग भी कॉल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आपकी सब कमी कुताही हुई नहीं हुई, मैंने कहा हम एक टीम है, वो आपकी भी कुताही है, मेरी भी कुताही है। आपकी अगर 5 कुताहियां तो क्या पता मेरी 10 कुताहियां हो। तो मैं एक सिर्फ आपके सामने एक आइडेंटिफाई इशू किया, लेकिन जैसे मैंने कहा हो गया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं किसी को पीछा नहीं छोड़ने वाला या पीछे हटने वाला नहीं। मैंने आते ही कल अपनी प्लानिंग टीम को बुलाया, क्योंकि हमने नक्शा पास नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था कि मुझे साइजों का पता नहीं था। अगर नक्शा पास हो जाता तो फिर तो साइज जी आप बुक